قائد اعظم کی ٹوپی۔ نیو ماڈل اسکول کا ایک منظر۔ 7ویں جماعت میں طلال بار بار سوں سوں کر رہا تھا اور ہاتھ میں پکڑے ٹیشو پیپر سے اپنی ناک صاف کر رہا تھا۔ اس کی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی، اسے فلو ہوا تھا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے موسم خشک اور سرد تھا، جس کی وجہ سے بہت سے بچے بیمار ہو گئے تھے۔ کسی کو بخار، کسی کو نزلہ زکام اور کئی تو ناقص نمکو پاپڑ چورن کھانے کی وجہ سے کھانس رہے تھے۔ ان کا گلا خراب تھا، وہ بھی پڑھائی کے دوران بھی کھانستے رہے تھے۔ مس رابعہ بار بار پڑھتے ہوئے ڈسٹرب ہو رہی تھیں۔ اس نے طلال کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی آپ واش بیسن پر جاؤ، اچھی طرح سے ناک صاف کر کے آؤ، اور ہاں، جراثیم ختم کرنے والے صابن سے ہاتھ بھی دھو کر آنا۔ طلال جلدی سے اٹھا اور واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں تو بچوں، ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ مس جی، آپ مثالی طالب علم کا بتا رہی تھیں۔ ہاں تو مثالی طالب علم، مثالی لیڈر اور مثالی انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ ایسے انسانوں میں خوبیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور خامیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، مگر حسد کرنے والے ان میں بھی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے پسندیدہ انسان یا لیڈر؟ مس جی، میں آئی کم ان؟ جی آئیں۔ کیا تم سردی سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتے؟ مس جی، روز ابلا ہوا انڈا کھاتا ہوں، چائے پیتا ہوں اور پراٹھا۔ بھائی گرم اونی کپڑے پہنا کرو اور سر پر اونی گرم ٹوپی لیا کرو، خود کو ڈھانپ کر رکھو۔ مس جی، یہ سمارٹ ہے، اس پر جناح کیپ اچھی لگے گی۔ ہی بچے ہنسنے لگے۔ بھائی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، مگر ہر کسی کو جناح کیپ اچھی نہیں لگتی۔ مس جی، کیا جناح کیپ قائد اعظم نے متعارف کروائی تھی؟ عثمان نے پوچھا۔ بھائی ایک انفارمیشن شیئر کروں، یہ جناح کیپ قائد اعظم کی تھی ہی نہیں، مگر ان کے نام سے مشہور ہوئی۔ کیا مطلب؟ مس جی سمجھا نہیں۔ کیپ ان کی نہیں، مگر ان کے نام سے کیسے مشہور ہوئی؟ چلیں اس بہانے اس مثالی انسان کے بارے کچھ بتا دوں کہ یہ کیپ جناح کیپ کیسے بنی اور مشہور ہوئی۔ یہ غالباً 1935 کی بات ہے کہ راجہ محمود کی قیام گاہ لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس موقع پر محمد علی جناح اور مسلمانوں کے سرکردہ افراد بھی جمع تھے۔ مسٹر جناح بھی راجہ محمود آباد کے مہمان تھے۔ وہاں تو اب اسماعیل خان بھی اسی دالان میں قائد اعظم سے ملے۔ وہ بے عیب لباس اور ایک سیاہ سموری ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ قائد اعظم نواب اسماعیل خان کی ٹوپی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے، آپ کی کیپ بہت پیاری لگ رہی ہے، کچھ دیر کے لیے دے سکتے ہیں؟ نواب صاحب نے اپنی خوشی خلقی سے ٹوپی قائد اعظم کو دے دی اور پہننے کی درخواست کی۔ قائد اعظم نے صرف دیکھنے کے لیے لی تھی، پہننے کا ارادہ نہ تھا۔ ان کے اصرار پر قائد اعظم نے اپنے سر پر رکھی تو سبھی نے کہا، آپ کو خوب جچ رہی ہے۔ قائد اعظم اٹھ کر برابر والے کمرے میں گئے اور قد آور شیشے سے خود کو دیکھنے لگے۔ یہ سموری ٹوپی انہیں بہت اچھی لگی۔ انہوں نے واپس آ کر سموری کیپ نواب اسماعیل خان کو واپس کرنا چاہی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ کھلے جلسے میں پہن کر جائیں۔ قائد اعظم نے تجویز مان لی۔ پھر 50,000 سے زائد انسانوں کا مجمع تھا۔ ان لوگوں نے پہلی مرتبہ اپنے قائد کو سموری ٹوپی اور شیروانی میں دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئے اور فلک شگاف نعروں سے زبردست اقبال کیا۔ قائد اعظم کو بھی یہ لباس پہن کر بے انتہا مسرت ہوئی۔ لکھنؤ کا یہ جلسہ بہت کامیاب رہا۔ یہ سموری ٹوپی اس دن سے جناح کیپ بن گئی۔ مس جی، اب کسی کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ یہ سموری ٹوپی کس کی تھی اور کیسے مشہور ہوئی۔ جی بالکل، لکھنؤ کے اس جلسہ کے بعد راتوں رات جناح کیپ نے شہرت حاصل کی۔ اگلے دن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے اسے پہننا شروع کر دیا۔ ایسی شہرت کسی لباس کو حاصل نہیں ہوئی جتنی جناح کیپ اور شیروانی کو۔ مس، میں بھی بڑا ہو کر جناح کیپ پہنوں گا، طلال نے کہا۔ سبھی بچے مسکرانے لگے۔ انشاءاللہ ضرور، مس نے کہا۔